نہ صرف یہ کہ مسلمان کی جان کو ختم کرنے کے ناپاک منصوبے تیار کیے جا رہے ہیں، بلکہ ان کے دین و ایمان کی بنیادوں کو بھی ختم کرنے کے لیے ناپاک تدبیریں ہو رہی ہیں۔ ایک مسلمان اس کے مسلمان رہنے کے لیے جہاں اللہ کی وحدانیت اور عقیدہ توحید کا صحیح ہونا لازم ہے، سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت اور ختم نبوت کا عقیدہ اس کے ذہن میں قائم اور دائم رہنا لازم ہے۔ اسی طرح سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک جماعت، آپ کی 23 برس کی محنت کے نتیجے میں جو مقدس جماعت تیار ہوئی، جس کو قرآن کریم نے کبھی کن الفاظ کے ساتھ کبھی کن الفاظ کے ساتھ یاد کیا ہے، حتیٰ کہ یہاں تک اولئک حزب اللہ، یہ اللہ کی جماعت ہے، اولئک هم الراشدون، یہ سیدھی راہ پر چلنے والے لوگ ہیں، ہدایت والے لوگ ہیں، اولئک هم المتقون، یہی لوگ تقوی والے ہیں، اولئک هم المفلحون، یہی کامیاب ہونے والے ہیں، اولئک هم المہتدون، یہ ہدایت والے ہیں، اولئک حزب اللہ، یہ اللہ کی جماعت ہے، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم، یہ وہ لوگ ہیں اللہ نے ان کے دلوں کو جانچ لیا، ان کا امتحان لے لیا ہے، اور ان کے دلوں کے امتحان لینے کے بعد نتیجہ لہم مغفرۃ، سوائے بخشش اور تقوی کو کچھ بھی نہیں۔ دنیا والوں کے امتحان ان کے ذہنوں کے لیے جاتے ہیں، خدا نے پیغمبر کی پاکیزہ جماعت کے دلوں کا امتحان لیا۔ تو کوئی شخص بھی مسلمان رہ نہیں سکتا جب تک یہ ساری چیزیں جو ہیں درست نہ ہوں، اللہ کی توحید پر پختہ ایمان نہ ہو، ذرہ برابر شرک کے جراثیم نہ ہو، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت اور رسالت اور آپ کی ختم نبوت پر بے غبار قسم کا عقیدہ ہو، اور اس کے اندر کسی قسم کی کمزوری نہ ہو۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ جماعت، جن کے بارے میں قرآن کریم کے کچھ اشارات میں نے آپ کا سامنے ذکر کیے، ان کے بارے میں صاف ستھرا عقیدہ ہونا چاہیے۔ یہ مت سوچیں کہ فلاں مولوی صاحب یہ کہہ رہے تھے، ان مولویوں کی کوئی حیثیت نہیں۔ جو خدا کا قرآن کہتا ہے، جو نبی کا فرمان کہتا ہے، وہ سچ ہے۔ میری طرح کے دسیوں بلکہ ہزاروں دنیا کے اندر موجود ہوں گے اور قرآن و حدیث کے خلاف ہوں گے، اس کی پرکا کی حیثیت بھی نہیں ہے۔ قرآن جو کہتا ہے وہ سچ ہے، نبی کا فرمان جو کہتا ہے وہ سچ ہے۔ کسی بھی تاریخ کی کتاب کے اندر کوئی بات صحابہ کے خلاف لکھی ہو، اس کتاب کو آگ میں ڈال کر پاؤں کے جوتوں کے نیچے روند ڈالیں، اس کے روندنے میں، اس کو آگ لگانے میں آپ کے دین ایمان میں کوئی فرق نہیں ہوگا۔ خدا کے قرآن کو چھوڑیں گے، نبی کے فرمان کو چھوڑیں گے تو دین اسلام سے کوئی تعلق باقی نہیں رہے گا۔ میں صاف صاف لفظوں میں بات کر رہا ہوں میرے دوستو۔ آپ حضرات کی اس مسجد کے اندر مجھے کم و بیش 50 برس ہونے کے قریب ہیں۔ میں نے سارے نشیب و فراز دیکھے اس ملک کے، اور ایک طالب علمانہ حیثیت سے سینکڑوں کتابوں کا مطالعہ کیا ہے، اور ایک بڑی تعداد میں کتابیں میرے پاس موجود ہیں۔ اچھی طرح میں سمجھ چکا ہوں، اور میرے شرح صدر جسے کہتے ہیں ہو چکا ہے، اور زندگی کا آخری سانسیں جتنی بھی باقی ہیں ان کے اندر آپ حضرات تک یہ بات پہنچا رہا ہوں کہ اپنے ذہنوں کو صاف رکھیں، نبی کی ذات کے بارے میں، نبی کی جماعت کے بارے میں بھی۔ کوئی علامہ کیا کہتا ہے، کیا لکھا ہے اس نے، کسی تاریخ کی کتاب میں کیا لکھا ہو، کوئی حیثیت نہیں ان کی۔ ہر بات کو پرکھا جائے گا قرآن پر۔ قرآن ایک کسوٹی ہے سچ اور جھوٹ کو پرکھنے کی۔ قرآن قبول کرتا ہے تو سر آنکھوں پر، قرآن نہیں قبول کرتا تو آگ میں ڈال لو۔
آپ حضرات چونکہ کاروباری ہیں یا دنیا معاملات کے اندر الجھے رہتے ہیں، زیادہ تر کتابوں کا مطالعہ کرنے کا موقع نہیں ملتا. بعض بد فام، بد عقیدہ، بد اصل، بد نسل، بد طینت، بد نہاد، بد سرشت بڑی بڑی کتابوں کا نام لے کر لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں کہ طبری نے یہ لکھا ہے، فلاں نے یہ لکھا ہے، فلاں نے یہ لکھا ہے. یہ ساری طبریاں جتنی بھی ہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام کے جوتوں کے تلووں کے ساتھ لگی ہوئی مٹی کے برابر بھی نہیں. اس واسطے میرا دین ایمان بھی یہ کہتا ہے، اور آپ کا ایک اسلامی اور دینی حق بھی مجھ پر ہے کہ میں آپ کو وقتاً فوقتاً یاد دہانی کراتا رہوں، تاکہ آپ کے ذہنوں میں یہ بات تازہ رہے. جہاں محمد مصطفیٰ پر آپ کا ایمان ہو، وہاں آپ کی پاکیزہ جماعت کے ساتھ بھی آپ کا عقیدہ ٹھیک ہو.